بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ معاملے کو انتظامی تبدیلی تصور کرتے ہوئے اس پر زیادہ غور ہی نہیں کیا تھا۔ میرے لیے وہ انکشاف سنسنی خیز تھا، لیکن میں ان لوگوں پر اپنی خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت میرے لیے اہم ترین مسئلہ یہ بن گیا تھا کہ میں رازدارانہ طور پر اٹلی پہنچنے کی کوشش کی تھی، لیکن بدقسمتی سے شی کے 3 اراکین میری آمد کے راز سے واقف ہو چکے تھے۔ کارلو کے علاوہ چارلس الفا رومیو کا ڈرائیور میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ میں آئی مین کی حیثیت سے ان تینوں کو زبان بندی کے بارے میں جو بھی ہدایت دیتا وہ وقتی طور پر ضرور مؤثر ثابت ہوتی، لیکن آخر کار ان تینوں کے ذریعے جمی لائٹ کو کسی نہ کسی طرح میری اٹلی آمد کا راز معلوم ہو جاتا جو میرے مفاد میں نہ ہوتا۔ وہ تینوں شی کے سرگرم کارندے تھے، اس لیے مجھے ایسی کوئی راہ نکالنی تھی کہ خود کسی دشواری سے دوچار ہوئے بغیر خاموشی سے ان کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ میں نے محض اسی خیال کے تحت کارلو کو اپنی اگلی صبح واپسی کے بارے میں بتایا تھا تاکہ اس کا ذہن میرے بارے میں کوئی منفی بات نہ سوچ سکے۔ دوسری طرف وقت کی کمی کا دباؤ ڈال کر میں شی کے بارے میں اس کی زبان کھلوا کر ایسی باتیں معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا جو آسانی کے ساتھ میرے علم میں نہیں آ سکتی تھی۔ کم از کم ویرا اور سلطان شاہ کی میلان آمد تک مجھے سخت رازداری سے کام لیتے ہوئے اپنی ساری آزادیاں برقرار رکھنا تھی تاکہ میں ہوٹل ونینی میں ٹھہر کر ان دونوں کا انتظار کر سکوں۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کار کی نشست پر پہلو بدلتے ہوئے کارلو سے سوال کیا۔ میرا ارادہ میلان کے مضافات میں اس ہوائی اڈے پر جانے کا تھا جہاں میرا جہاز کھڑا ہوا ہے۔ میں خود بھی جہاز اڑا لیتا ہوں، لیکن عام طور پر میرا یہی ڈرائیور ہوا بازی بھی کر لیتا ہے۔ لیکن اب ہمارے پروگرام کا انحصار تمہاری مرضی پر ہے، جہاں چاہو چلنے کا حکم دے سکتے ہو، کارلو نے عاجزانہ لہجے میں پیشکش کی۔ میری تو ساری باغ دوڑ ہی بے سود ثابت ہوئی، چارلس ڈولین نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ اگر میری ضرورت نہ ہو تو میں اگلی کسی پرواز سے مارسلز واپس چلا جاؤں۔ اگر وہ شخص ہوائی اڈے سے نکل گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ تم میرے ساتھ رکو گے؟ میں نے چارلس کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ لیزلی کو میں مطلع کر دوں گا۔ پھر میں نے اپنے بیگ کو کھول کر اس میں بیم گن ٹٹولتے ہوئے کارلو سے کہا، فی الحال ایئرپورٹ کی طرف سفر جاری رکھو، راستے میں پروگرام طے ہو جائے گا۔ کارلو ڈرائیور سے مخاطب ہوا اور میں نے موقع پاتے ہی اس کی آنکھ بچا کر بیم گن بیگ سے نکال لی۔ اس وقت کار پولی کلینک کی وسیع و عریض عمارت کے سامنے سے گزر رہی تھی جہاں خاصا ٹریفک تھا، اس لیے میں نے فوری طور پر کارلو پر وار کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، لیکن میں ان تینوں سے ان کی منزل سے پہلے چھٹکارا پانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ سفر جاری رہا، میں خاموش تھا، اس لیے وہ تینوں بھی احتراماً خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر جو ہی کار ایک ویران سڑک پر گھومی، میں نے پھرتی کے ساتھ اپنی جیب سے بیم گن نکال کر کارلو کی بائیں پسلیوں پر فائر کر دیا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ سمجھتا، ٹریگر دبتے ہی مہلک نیلگوں شعائیں اس کی پسلیوں کو چھیدتی ہوئی اس کے دل میں اتر گئیں اور وہ جس حالت میں تھا اسی حالت میں سیٹ پر بیٹھا رہ گیا۔ واپسی کے سفر میں جہاز تم اڑاؤ گے؟ میں نے بیم گن جیکٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے بظاہر کارلو کو مخاطب کیا۔ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد میں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا، جواب نہیں دیا تم نے؟ اس کا بے جان بدن ایک طرف ڈھلک گیا۔ چارلس پھرتی سے پیچھے گھوما تھا۔ میں نے کارلو کے بدن کو سہارا دینے کی بجائے اس کے کوٹ کا سوراخ والا حصہ چھپاتے ہوئے کہا، اوہ یہ تو شاید بے ہوش ہو گیا۔ ڈرائیور نے ایک دم بریک لگانے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے جلدی سے کہا، یہاں سے نکلو اور کار کسی ویرانے میں روکو۔ کارلو کو شاید ہماری مدد کی ضرورت ہے، اسے بیٹھے بیٹھے سکتا ہو گیا ہے، کسی قسم کے دورے تو نہیں پڑتے اسے؟ پتہ نہیں، ڈرائیور کی آواز ابری، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، ہم برسوں سے ایک ساتھ ہی سفر کرتے آئے ہیں، ابھی ہم پولی کلینک سے سامنے سے گزرے تھے۔ چارلس نے پریشانی کے عالم میں کہا، گاڑی واپس گھما لیں تو بہتر ہوگا، کوئی دورہ ہوا تو کارلو کو فوراً ابتدائی طبی امداد مل سکے گی، ایسا نہ ہو کہ تاخیر اس کے حق میں مہلک ثابت ہو۔ ویسے گاڑی میں عجیب سی چراند پھیلی ہوئی ہے، جیسے کپڑا یا چمڑا جل رہا ہو۔ اس نے کئی گہرے گہرے سانس لے کر کہا، ہاں جلنے کی بو تو مجھے بھی آ رہی ہے۔ ڈرائیور نے فوراً اس کی تائید کی تھی، قیاس آرائیاں بعد میں کرنا۔ میں نے گراتے ہوئے انہیں حکم دیا، پہلے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ یہ مرگی کا کوئی دورہ معلوم ہوتا ہے، میں 2 منٹ میں اس کی حالت معمول پر لے آؤں گا۔ میرا بدلا ہوا لہجہ سنتے ہی ڈرائیور نے رفتار اچانک تیز کر دی۔ چارلس کی آنکھوں میں تشویش کے سائے گہرے ہو گئے۔ مرگی کے دورے کی ابتدا تشنج سے ہوتی ہے، یہ تو اچانک ہی بے سود ہے۔ غیر ضروری طور پر اپنی حکمت جاڑنے کی کوشش نہ کرو، میں
میں نے عصبی ہیجان کے عالم میں چارلس کی بات کاٹ کر اسے ڈانٹ دیا۔ مجھے توجہ کے ساتھ اس کی نبض تلاش کرنے دو۔ بات پوری ہوتے ہوئے میں نے کارلو کی بائیں کلائی میں نبض تلاش کرنے کی کوششیں شروع کر دی، جبکہ وہ سلسلہ کف سے انتھری سے کب کا فرار ہو چکا تھا۔ ڈرائیور نے کار تیزی سے ایک پتلے سے داہنے راستے پر موڑ لی تھی اور چند ہی ثانیوں میں الفارمیو ہچکولے کھاتی ہوئی اونچے نیچے بے رگ دربار درختوں کے درمیان سے گزر کر ایک ویران سے میدان میں داخل ہو گئی۔ گاڑی آخری سرے کی طرف بڑھا لے جاؤ، میں نے داخلے میں موجود عمارت کی وجہ سے ڈرائیور کو ہدایت کی اور پھر شاہانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے چارلس کو کارلو کی نبض دیکھنے کا اشارہ کیا۔ چارلس نے اگلی دونوں نشستوں کے درمیان سے آگے کی طرف جھک کر کارلو کی خاموش نبض کو ٹٹولنے کی ناکام کوشش کی، پھر بے ساختہ بولا تھا، ارے یہ تو بیٹھے بیٹھے ہی مر گیا، گاڑی روک دو، میں نے باری لہجے میں ڈرائیور کو حکم دیا۔ پھر ہم تینوں ہی تقریباً بیک وقت کار سے نیچے اترے تھے۔ میں ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے تھا، اس لیے ڈرائیور کے پیچھے اترا، جو بے خبری میں وہ بھی بیم گن کے مہلک وار سے نہ بچ سکا۔ نیلگوں شعائیں فضا میں تیرتی ہوئی اس کی پشت میں سے گزرتی ہوئی اس کے دل میں پیوست ہوئی تھی، کیونکہ اس کے ایک ہلکی سی دردناک کراہ نکلی تھی اور پھر وہ کسی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ بیم گن چارلس کے حلق سے پھنسی پھنسی اور ڈرونی آواز برآمد ہوئی تھی۔ اس نے نہ صرف میرے ہاتھ میں بیم گن دیکھ لی تھی، شاید ڈرائیور کو اس کے نوزل سے نکلنے والی شعاؤں کا شکار ہوتے بھی دیکھا تھا، اس لیے اس نے اضطراری آواز نکالتے ہی پوری قوت کے ساتھ میدان میں اس طرف دوڑ لگا دی جدھر سے اس مقام تک پہنچی تھی۔ ڈرائیور کی موت کا منظر دیکھتے ہی شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کار کو دیدہ و دانستہ آبادی سے دور ویرانے میں لایا گیا تھا تاکہ اطمینان سے ان دونوں کا تیا پانچا کر سکوں۔ اس کی عافیت اسی میں تھی کہ وہ اپنی ساری جسمانی توانائیاں صرف کر کے مجھ سے دور اور آبادی کے نزدیک پہنچ جائے تاکہ اس کی چیخو پکار کے نتیجے میں قرب و جوار کے لوگوں کی مداخلت میرے عزائم کی راہ میں حائل نہ ہو سکے۔ اس کی کامیابی میرے حق میں خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ زندہ بچ نکلتا تو نہ صرف شی والوں کو میری وہاں موجودگی کی خبر مل جاتی، بلکہ میرے ہاتھوں کارلو اور اس کے ڈرائیور کی ہلاکت کی اطلاع ان کو میرے خلاف اپنے سارے وسائل کے استعمال پر مجبور کر دیتی، جس کے نتیجے میں ویرا اور سلطان شاہ سے مل بیٹھنا ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہو جاتا۔ ٹھہرو چارلس، میں نے اس کے تعاقب میں دوڑتے ہوئے آواز لگائی، یہ دونوں دشمن کے انفارمر تھے، تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، تمہیں مجھ سے خوفزدہ ہونے کی یا بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم سب دھوکہ کھا گئے، تم یقیناً وہی بدنام خونی ہو جس کی ہمیں تلاش تھی۔ فضا میں اس کی خوف اور دہشت سے بگڑی ہوئی آواز ابھری، مجھ پر تمہارا سایہ بھی پڑ گیا تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گا، تم اب مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ رہا تھا، اس لیے اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ وہ میرے ساتھ براہ راست جہاز سے اترنے کے بعد آیا تھا اور اس کے ساتھ کوئی سامان نہیں آیا تھا، اس لیے یہ بات یقینی تھی کہ وہ تنہا تھا۔ اس وقت رک کر میرا مقابلہ کرنے کا تصور بھی اس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ میں بھی کوہر آلود سرد موسم میں اپنے دانے سے باپ کے بادل اڑاتا اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ میں تمہاری گردن توڑ دوں گا، تم بہت بزدل اور کم ضرب ثابت ہوئے ہو، میں نے اس کے اوسان خطا کرنے کے لیے گرا کر کہا، میں بس چند سیکنڈ میں پیچھے سے تم پر آ پڑوں گا اور پھر تمہیں روئے زمین پر کہیں پناہ نہ مل سکے گی۔ میرا وہ حربہ کارگر رہا۔ چارلس نے بھاگتے بھاگتے خوفزدہ ہو کر پیچھے میری پوزیشن دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ اس کی زندگی کی شاید آخری لغزش تھی، کیونکہ گردن پیچھے گھماتے ہی اسے زور کی ٹھوکر لگی اور وہ اپنے ہی زور پر لڑکھڑا کر کچی زمین پر منہ کے بل دور تک گھسٹتا چلا گیا۔ اس کی کراہوں اور اضطراری آوازوں میں ایسی دہشت اتر آئی تھی جیسے گرتے ہی اسے اپنی موت سامنے نظر آ گئی ہو۔ اس نے گرتی ہوئی تلوار کی زد میں آئے ہوئے کسی شکاری کی طرح گھٹنوں اور ہتھیلیوں پر خود کو سنبھالا اور پھر اٹھ کر بھاگ نکلا۔ اس وقت میں اس سے بس 2-3 ہی قدم دور رہ گیا تھا۔ میں نے بیم گن اس کے بدن کی طرف سیدھی کر کے دوڑتے دوڑتے ٹریگر دبا دیا۔ اس کی داہنی ران پر شعاع پڑی اور اس نے تڑپ کر راہ بدل لی۔ اس کی گھٹی گھٹی چیخ بہت دردناک تھی۔ مرنے سے پہلے وہ اپنی موت کے تصور سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا، مگر زخمی ہونے کے باوجود اس کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ زندگی اور موت کی وہ بھیانک دوڑ جاری تھی۔ میرے اعصاب پر تکان طاری ہونے لگی تھی اور میں اسے جلد از جلد گرا لینا چاہتا تھا۔ میں نے اس پر دوبارہ بیم گن سے فائر کیا، ہاتھ کو دائیں سے بائیں حرکت دیتے ہوئے اس کی ایک اور پھر دوسری پنڈلی ان ہولناک شعاؤں کی زد میں آ گئی اور وہ دوڑتے دوڑتے اچانک گر پڑا جیسے اس کے دونوں پیر کاٹ دیے گئے ہوں، اور شاید ہوا بھی یہی۔
یہی تھا کہ بیم گن سے جل جانے والی پنڈلیوں کی کمزور ہڈیاں چارلس کے دوڑتے ہوئے توانا جسم کا بوجھ پڑتے ہی ٹوٹ گئی تھی اور وہ زمین پر گر کر ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا تھا۔ میں نے ایک فاتح حریف کی طرح اس کی بھیک مانگتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اس کا سینہ بیم گن سے چھلنی کر دیا۔ چارلس کے دم توڑتے ہی فضا پر ہولناک سکوت طاری ہو گیا۔ میں نے چند ثانیوں کے لیے وہیں رک کر گرد و پیش کا جائزہ لیا، لیکن کہیں سے مداخلت کے کوئی آثار نہ دیکھ کر میں نے چارلس ڈولین کی لاش کو اپنے کندھے پر لادا اور واپس الفارمیو کی طرف ہو لیا۔ پوری کوشش اور منصوبہ بندی کے باوجود میرا وہ دن خون خرابے کے بغیر نہیں گزر سکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے ہاتھ یکے بعد دیگرے 3 قابل نفرت افراد کے لہو سے رنگین ہو چکے تھے، لیکن ان کا صرف مر جانا میرے لیے کافی نہیں تھا۔ ان کی لاشیں دریافت ہوتے ہی جمی لائٹ اور اس کے حواری یہ سمجھ لیتے کہ ان کے خون کا پیاسا ان کی سرحدوں پر دستک دے رہا تھا، اس لیے اس واردات کو الجھانا ضروری ہو گیا تھا۔ کارلو موریرو کی لاش کار کی عقبی نشست پر ڈلکی ہوئی تھی۔ میں نے چارلس ڈولین کے بے جان مگر نرم بدن کو پسنجر سیٹ پر ڈالا اور ڈرائیور کی لاش کار کے سٹیئرنگ وہیل کے پیچھے ٹھونس دی۔ اس کارروائی سے نمٹ کر میں نے عقبی نشست سے اپنی رقم کا تھیلا نکالتے ہوئے کارلو کی لاش سے چرمی ہولسٹر اور فاضل گولیوں سمیت اس کا پستول نکال لیا۔ اس کے بعد میں نے ذرا سی کوشش کے بعد پیٹرول کی ٹینکی کی صفائی کے لیے دیا ہوا ڈرین پلگ کھول دیا، جو اتفاقاً ہی مجھے نظر آ گیا، ورنہ میری معلومات کے مطابق عام طور پر پیٹرول کی ٹینکیوں میں حفاظتی نقطہ نظر سے ایسی کوئی چوڑی دار فٹنگ نہیں دی جاتی۔ ڈرین کھلتے ہی سوراخ سے پیٹرول کی دھار زمین پر بہہ نکلی۔ میں نے ایک وہیل کپ نکال کر اس میں پیٹرول بھر کر تینوں لاشوں پر انڈیلنا شروع کر دیا۔ جب وہ تینوں اچھی طرح پیٹرول میں تر ہو گئے تو میں نے آبادی کی مخالف سمت میں اس بیش قیمت نئی کار سے دور ہٹ کر ایک دیا سلائی جلا کر اس کی طرف اچھال دی۔ فاصلہ زیادہ تھا، اس لیے دیا سلائی درمیان ہی میں گر کر بجھ گئی۔ قریب سے آگ دکھانے میں اندیشہ تھا کہ کہیں شعلوں کی لپک مجھے بھی لپیٹ میں نہ لے لے، لیکن میں نے دوبارہ قریب جا کر کار میں سے صفائی والا ٹیسٹر نکالا، اسے پیٹرول میں تر کر کے نچوڑتے ہوئے گرہیں لگا کر اسے ایک گولے میں تبدیل کیا۔ پھر ہاتھ خشک ہو جانے پر اس گولے کو آگ لگا کر ایک چٹکی سے کار کی طرف پھینک دیا۔ بک کی تیز آواز کے ساتھ دھوئیں کی چادر میں سرخ شعلے لپکے اور ان تینوں کی وہ قیمتی چتا جلنا شروع ہو گئی۔ کار کے آگ پکڑنے کے بعد میں ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہیں رکا۔ میرا رخ ویرانے کی طرف تھا اور میرا خیال تھا کہ صورتحال میں کوئی نمایاں تبدیلی رونما ہونے سے قبل میں اپنا راستہ تلاش کرنے میں کامیابی حاصل کر لوں گا۔ میں تقریباً نصف گھنٹے تک محض اندازے کی بنا پر اس ویرانے میں بھٹکتا رہا۔ اس دوران میں وہ علاقہ فائر انجنوں یا پولیس کی گاڑیوں کے کسی بھی سائرن کے شور سے محفوظ رہا تھا، جس کے دو ہی مطلب ہو سکتے تھے کہ اول تو کسی نے اس آگ پر توجہ نہیں دی تھی، یا پھر اطالوی پولیس اپنے کام میں صرف ضرورت سے زیادہ مستعدی دکھانے کی قائل نہیں تھی۔ نصف گھنٹے بعد رونق کے آثار نظر آتے ہی میں نے کارلو کی لاش سے دریافت کیا ہوا پستول بیم گن سمیت رقم کے تھیلے میں رکھ لیا اور قریبی بازار میں داخل ہوا تو مجھے پورا یقین تھا کہ میں عام لوگوں سے کسی طرح مختلف نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے پاس ڈالروں کی صورت میں خطیر رقم موجود تھی، لیکن خود کو میلان کے ماحول سے ہم آہنگ رکھنے کے لیے مقامی کرنسی بہت ضروری تھی۔ اس وقت میرے ستارے مہربان تھے کہ چند منٹ کی مسافت کے بعد ہی مجھے ایک بینک نظر آ گیا۔ بیرونی چوبی دروازے سے گزرنے کے بعد میں نے خود کو شیشے کے ایک بند کیبن میں پایا۔ شیشوں کے پار بینک میں لین دین جاری تھا اور اس کیبن میں بیرونی دروازے کے مقابل شیشے کا ہی ایک بند دروازہ تھا جو میرے دبانے اور کھینچنے پر بھی نہ کھلا تو میری نگاہ چوکھٹ میں لگے ہوئے بٹن پر پڑی۔ میں نے بٹن دبایا تو بینک کے کسی حصے میں بزر کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ میری کال کے جواب میں کسی نادیدہ سیکیورٹی افسر نے کوئی اور بٹن دبایا ہوگا، جس کے جواب میں دروازے میں کھٹکا ہوا اور میرے ہاتھ کے ذرا سے دباؤ سے دروازہ باہر کی طرف کھل گیا۔ میں نے بینک میں داخل ہوتے ہوئے غور کیا تو اندازہ ہوا کہ اس کیبن کے تمام شیشے بلٹ پروف تھے تاکہ کوئی چور ڈاکو وہاں سے بینک کے عملے یا گاہکوں کو نہ دمکا سکے، اسی کے ساتھ اندر والے پوری طرح تخریب کار پر گہری نظر رکھ سکیں۔ اٹلی میں بینکوں میں ڈاکے زیادہ پڑتے تھے یا پھر منفی امکانات کا انتہائی سدباب کرنا اس قوم کا مزاج بنا ہوا تھا۔ میں یہ فیصلہ نہ کر سکا کیونکہ مجھے زر مبادلہ کا کاؤنٹر فوراً ہی نظر آ گیا۔ میں نے $100 کے 5 نوٹ لڑکی کو تھمائے تو اس نے غور سے میری طرف دیکھا، پھر یکے بعد دیگرے تمام نوٹ چیکنگ مشین میں ڈالے جو شاید فوراً ہی
ہی اصلی اور جعلی کرنسی کا سراغ لگا لیتی تھی۔ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد اس نے ایک فارم پر چند اندراجات کیے۔ فارم پر دستخط کرتے ہوئے پہلی بار مجھے اطالوی کرنسی کی بے تقری کا اندازہ ہوا، کیونکہ اس فارم پر $500 کے بدلے 6 لاکھ لیرہ سے زائد رقم درج کی گئی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ ایئرپورٹ پر ٹرالی والا بھی کرائے کی مد میں $1 یا 1000 لیرہ طلب کر رہا تھا، لیکن اس وقت مجھے شرح تبادلہ کا ذرا بھی دھیان نہیں آیا تھا۔ 1,50,000، 10,000، 5,000 اور 1,000 لیرہ کے نوٹوں کے بعد جب اس لڑکی نے ریزگاری میرے حوالے کی تو میں چونک پڑا، کیونکہ اس میں 500 لیرہ کا ایک سکہ بہت خیال انگیز تھا۔ اس گول سکے کا وسطی حصہ تانبے کا ڈلا ہوا تھا، جس کے گرد بقیہ ڈلائی نکل سے مشابہ کسی دھات سے کی گئی تھی۔ 2 دھاتوں پر مشتمل وہ سکہ مجھے شی کی سلور آئی کا مرکزی خیال نظر آ رہا تھا، کیونکہ اس میں بھی 2 متضاد رنگوں والی قیمتی دھاتیں استعمال کی گئی تھی۔ میں بینک سے نکلا تو مقامی کرنسی میں لاکھ پتی ہو چکا تھا۔ شہر میرے لیے نیا تھا، اس لیے میں نے بس، ٹرام یا میٹرو پر انحصار کرنے کی بجائے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو میری طرف کی کھڑکی کا شیشہ گرا کر میری زبان سے ہوٹل ونینی کا نام سنتے ہی میٹر گرا دیا۔ میرے سوار ہونے پر ٹیکسی روانہ ہو گئی۔ میں غور سے شہر کے باسیوں اور بازاروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ جدید عمارات کے دوش بے دوش میلان میں جا بجا رومن طرز تعمیر کے پرانے شاہکار بکھرے ہوئے تھے، جن میں نقش اور کٹاؤ دار پتھر سے بنی ہوئی پرشکوہ عمارات قابل دید تھیں۔ جب ٹیکسی کوائن سٹور کی ایک بڑی عمارت کے سامنے سے دوبارہ گزری تو میرا چونکنا لازمی تھا۔ تم سیدھے راستے کی بجائے مجھے کہاں چکر دے رہے ہو؟ میں نے ڈرائیور سے قدرے ترش لہجے میں سوال کیا۔ اس نے اطالوی میں کچھ جواب دیا جو میرے پلے نہ پڑ سکا، لیکن اس کے بعد ڈرائیور نے مجھے مزید چکر دینے کا ارادہ ترک کر دیا اور تھوڑی ہی دیر بعد دیاو وینی نامی سڑک پر ٹیکسی ہوٹل ونینی کے سامنے رک گئی۔ میٹر میں 12,000 لیرہ بنے تھے۔ میں نے ڈرائیور کو 15,000 دیے اور اس نے مجھے 1,000 لیرہ تھما دیے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے میٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ 2,000 اور نکالو۔ 2,000؟ اس نے انگلی سے اپنا سینہ ٹھونکتے ہوئے آگاہ کیا۔ ٹوڈے فیسٹیول۔ اس نے 2,000 لیرہ ہتھیانے کے جواز میں بتایا کہ اس دن کوئی تہوار تھا، اس لیے اس نے خود ہی اپنے انعام کا فیصلہ کر لیا تھا۔ غیر مذہب اور غیر قوم کے کسی فرد کو کسی تہوار پر بخشش دینے کا تصور خاصا فرحت انگیز تھا، اس لیے میں فیاضانہ انداز میں سر ہلاتا ہوا ٹیکسی سے اترا اور سرد ہواؤں سے بچنے کے لیے جلدی سے ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ راہداری میں قدم رکھتے ہی فضا میں فرحت انگیز حرارت کا احساس ہوا۔ راہداری کا اختتام مختصر سے کاؤنٹر پر ہوا، جہاں اینک لگائے ایک دبلا پتلا نوجوان موجود تھا۔ بائیں طرف ہوٹل کی مختصر نشست گاہ تھی، جہاں ایک اونچی تپائی پر رکھا ہوا رنگین ٹیلی ویژن چل رہا تھا۔ ایک گوشے میں مختصر سا چوبی بار کاؤنٹر تھا، جس کے عقب میں بانت بانت کی شراب کی بوتلیں سجی ہوئی تھی۔ اس نوجوان نے مجھے دیکھتے ہی آگے جھک کر اطالوی میں کوئی فصیح و بلیغ بات کی جو ایک سے زیادہ فکروں پر مشتمل تھی۔ انگلش؟ میں نے مختصر ترین فکرے میں اس سے سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں غمناک اداسی پھیل گئی۔ اپنے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے اس نے پھر چند ناقابل فہم فکرے ادا کیے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ لکھی ہوئی اطالوی میرے لیے پھر بھی قابل فہم تھی، کیونکہ بہتیرے الفاظ کا تلفظ مختلف ہونے کے باوجود مخرج سمجھ میں آ جاتا تھا، جیسے انگریزی کے اسٹیشن کے مقابلے میں اطالوی لفظ استازیون تھا، لیکن بولی جانے والی زبان خاصی ناقابل رسائی ہو جاتی تھی۔ میں نے اپنا پاسپورٹ نکال کر اس کے سامنے رکھا اور اس نے اپنی پشت پر دیوار سے لٹکا ہوا ٹیرف کارڈ نکال کر میرے سامنے ڈال دیا۔ وہ کسی محکمے سے منظور شدہ ہوٹل کا نرخ نامہ تھا، جس میں سنگل روم کا کرایہ 58,000 لیرہ تھا۔ ہمراہی کے لیے مزید 22,000 تاوان ادا کرنا پڑتا۔ اس وقت مجھے صرف اپنے لیے کمرہ درکار تھا، اس لیے میں نے 58,000 پر انگلی رکھ دی۔ سی نوجوان نے اپنے سر کو تفہیمی جنبش دی اور کی بورڈ سے ایک چابی نکال کر میرے آگے ڈال دی۔ اسی کے ساتھ اس نے مجھ پر یا میری غریب الوطنی پر ترس کھا کر ہوٹل کا چھپا ہوا کارڈ بھی مجھے دے دیا، جس پر فون نمبر وغیرہ کے علاوہ پشت پر ہوٹل کے محلے وقوع کا خاصا تفصیلی نقشہ بنا ہوا تھا۔ اس کے اندراجات کے مطابق ہوٹل 4 نمبر ٹرام کی گزرگاہ پر واقع تھا اور چند منٹ کی مسافت پر زیر زمین چلنے والی میٹرو نامی ٹرین نمبر 1 کا پاستیور نامی اسٹیشن واقع تھا۔ کاؤنٹر کے عقب میں تنگ سی جگہ میں اوپر جانے کے لیے لفٹ موجود تھی۔ کمرہ نمبر
नंबर 230 के लिए दूसरी मंजिल पर पहुंचकर मुझे अंदाजा हुआ कि वो कोई बाकायदा होटल नहीं था, बल्कि एक निजी रिहायशी इमारत को मामूली रद्दोबदल के बाद होटल का नाम दे दिया गया था। मेरा कमरा खासा वसी था। इसमें 3 सिंगल बेड, ड्रेसिंग टेबल और एक अलमारी के अलावा मुल्हिका बाथरूम भी था। हीटर ऑन होने की वजह से कमरे का दर्जा हरारत खुशगवार था, लेकिन आराइशी अशिया की गैर मौजूदगी की वजह से माहौल उदास उदास लग रहा था। कमरे का जायजा लेते हुए मुझे अचानक ख्याल आया कि मैं अपना पासपोर्ट काउंटर पर ही छोड़ आया था। मैंने फोन उठाकर नीचे का नंबर मिलाया। नौजवान से कई मिनट तक मेरी बात होती रही, लेकिन हम दोनों में से कोई किसी को कुछ न समझा सका। आखिर मैंने रिसीवर क्रेडल पर डालकर खुद ही नीचे जाने का फैसला कर लिया। मैं कमरा मुकफ्फल करके नीचे पहुंचा तो नौजवान अपनी मदद के लिए एक बारिश शख्स को तलब कर चुका था, जिसने अंग्रेजी में मेरा इस्तकबाल किया और बताया कि मेरा पासपोर्ट रजिस्टर में इंदराज के लिए रोका गया था। अगर मैं चंद मिनट के लिए बैठकर चाय की एक प्याली पीता तो इतनी देर में वो मेरा पासपोर्ट लौटा सकता था। इसने खूबसूरती के साथ मुझे पेशगी डिपॉजिट के बारे में याद दिलाया तो मैंने फौरन 2 लाख लीरा इसके हवाले कर दिए। इस असना में ऐनक वाला नौजवान बार काउंटर के पीछे मेरे लिए चाय तैयार करने में मसरूफ हो चुका था। अदायगी के बाद टेलीविजन की तरफ पलटते हुए अचानक मुझे टैक्सी ड्राइवर की जबरी टिप याद आ गई और मैंने दाढ़ी वाले से सवाल कर डाला, आज यहाँ कौन सा त्योहार है? कोई भी नहीं। उसने हैरत से कहा, ये ख्याल कैसे आ गया आपको? टैक्सी ड्राइवर ने बताया था। मैंने मुस्कुराते हुए उसे आगाह किया और इस पर खिफत तारी हो गई। यहाँ के टैक्सी ड्राइवर सियाहों को लूटने की हर कोशिश करते हैं, टैक्सियों वाले फिर भी जरा शरीफ होते हैं। उसने हमदर्दाना लहजे में कहा, वैसे चाहो तो ये किताब ले लो, इसमें ट्राम और मेट्रो के 10 टिकट हैं। 6000 लीरा में तुम कई दिन तक पूरा मैदान घूम सकते हो। मैंने वो किताब इसके हाथ से ले ली। हर टिकट पर बड़े हिंसों में 75 छपा हुआ था। मुझे गुमान हुआ कि कहीं वो भी मुझे न लूट रहा हो, इसलिए इससे नरमी से सवाल किया, ये हिंसा कैसा छपा हुआ है? वो हंसा, ये बड़ी अजीब बात है कि हर टिकट 600 लीरा का है, लेकिन इस पर मालियत दर्ज नहीं होती। ये बसों और ट्रामों पर फरोख्त नहीं होते, बल्कि हाकरों वगैरह से मिलते हैं। ट्राम या बस में सवार होते ही टिकट पर वक्त पंच करना होता है। ये टिकट इस वक्त से 75 मिनट तक सफर के लिए कार आमद रहते हैं। टिकटों पर वही मुद्दत छपी हुई है। ये टिकट मेट्रो पर सिर्फ एक सफर के लिए कार आमद होता है। काम वाले दिनों में मेट्रो स्टेशनों पर टिकट फरोख्त होते हैं। छुट्टियों में काउंटर बंद होते हैं। अलबत्ता मशीन में रकम डालकर टिकट हासिल किए जा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इसी पेचीदा निजाम की वजह से सियाह टैक्सियों में सफर करने पर मजबूर हो जाते हैं और ड्राइवर मुख्तलिफ हीले बहानों से किराए से जायद रकम ऐंठने की फिक्र में लगे रहते हैं। इसीलिए हम अपने ग्राहकों की सहूलत के लिए ये टिकट रखते हैं। तुम चाहो तो किताब की बजाय 1 या 2 टिकट भी खरीद सकते हो। मेरे लिए इसकी वो तकरीर बहुत मालूमात अफजा थी। मिलान में चंद रोज गुजारने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में वो नकात बहुत अहम थे, वरना बगैर टिकट सफर करने के जुर्म में कहीं भी दुश्वारियों का सामना हो सकता था। मैं मुख्तसर सी निशस्तगाह में बैठा तो ऐनक वाले ने चाय की प्याली मेरे सामने रख दी। बार काउंटर से चाय की सर्विस अजीब सी बात थी, लेकिन मेरे लिए इस पर एतराज की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस वक्त टेलीविजन पर कारों की रेस का एक मुकाबला दिखाया जा रहा था, जिसमें दौड़ने वाली कारों से ज्यादा वो लड़कियां कैमरे का निशाना बनी हुई थी, जो नहाने के लिबास या इससे भी आधे लिबास में अपने अपने पसंदीदा ड्राइवर की हौसला अफजाई के लिए रेसिंग ट्रैक के किनारे खड़ी जोशो खरोश से चिल्ला रही थी। मेरे लिए इस मौसम में वो तमाशा दिलचस्प था, इसलिए मैं टेलीविजन देखने में मुनहमिक हो गया। दाढ़ी वाला भी इंद्राजात मुकम्मल करके मेरे पासपोर्ट समेत मेरी मेज पर आ बैठा। वो रेस इसके लिए यकीनन नई चीज नहीं थी, लेकिन वो भी इतनी तवज्जो से वो नजर फरेब प्रोग्राम देख रहा था जैसे मेरे साथ डोंगा बोंगा से पहली बार मिलान पहुंचा हो। 4 बजे खिड़की से बाहर फजा में तेजी से अंधेरा फैलने लगा। मैंने सरहाने मौजूद बेड स्विच से काम लेने की हिम्मत नहीं की। वक्त मेरा जहन बुरी तरह वीरा और सुल्तान शाह में उलझा हुआ। मेरे अंदाजे के मुताबिक उन्हें इस वक्त तक मिलान पहुंच जाना चाहिए था। इस बारे में मुख्तलिफ इम्कानात पर तबा आजमाई करके दरवाजे पर खटपट की कुछ आवाजें आई। मैंने अपनी तवज्जो इन आवाजों पर मरकूज कर दी और जल्द ही इस नतीजे पर पहुंच गया कि कोई शख्स मेरे कमरे में रोशनी न देखकर दरवाजे का कफल खोलने की कोशिश कर रहा था। वो मेरा अंदाजा लगाते ही यक बयक मेरा दौराने खून
خون تیز ہو گیا۔ بجلی کی اسی صورت کے ساتھ میرے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا تھا کہ اپنے واحد تھیلے سمیت خاموشی سے باتھ روم میں چھپ جاؤں، وہیں سے جائزہ لوں کہ نامعلوم شخص میرے دروازے پر تباہ آزمائی کر رہا تھا، لیکن اس وقت کی اعصابی کیفیت میں تناؤ برداشت کرنا میرے بس سے باہر تھا، اس لیے میں نے بھرا ہوا پستول لے کر ننگے پاؤں بستر سے اترا اور کوئی آہٹ کیے بغیر اچانک اپنے کمرے کا دروازہ پوری طرح کھول دیا۔ اگلے ہی لمحے مخمل کے سیاہ گاؤن میں ملبوس ایک جوان سال لڑکی پستول کی زد میں تھی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ کفل پر جھکی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ صرف ایک چابی تھی۔ کھلے ہوئے دروازے میں میری جینز کے پائچے دیکھ کر اس نے نظریں اٹھائیں، پھر اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں خوف ابھر آیا۔ اس نے سہمی ہوئی تحیر زدہ آواز میں کہا اور میں نے اپنے پستول کی نال کو جنبش دیتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، شرافت سے اندر آؤ، میرے ساتھ تمہاری کوئی چال یا اداکاری کامیاب نہیں ہوگی۔ تم یہاں کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے وحشت امیز اور خوفزدہ لہجے میں انگریزی میں سوال کیا۔ میں جانتی تم مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ خوب، میں نے زہریلے لہجے میں کہا، چوری کے بعد اب سینہ زوری کا بھی ارادہ ہے۔ اس نے اپنا سر جھٹک کر اوپر میرے دروازے کی چوکھٹ اور معذرت خواہانہ لہجے میں بولی، معاف کرنا، نشے کی وجہ سے غلطی سے ہو گئی ہے۔ میں سمجھی تھی کہ یہ تیسرا فلور ہے، میں تمہاری کمرہ نمبر 312 میں ٹھہری ہوئی ہوں، یہ تو 212 ہے۔ مداخلت بے جا کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اندر آ جاؤ، میں نے سخت لہجے میں اپنی بات دہرائی۔ تمہارا بیان درست ثابت ہوا تو ہوٹل والوں کی تصدیق کے بعد تمہاری خلاصی ہو جائے گی، ورنہ میں پولیس کو طلب کر لوں گا۔ تم میری چابی دیکھ سکتے ہو۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے چابی سے منسلک لمبی سی پلاسٹک شیٹ میری طرف بڑھائی، جس پر اس کے بیان کے مطابق اس کے کمرے کا نمبر نظر آ رہا تھا۔ میں دروازہ بند کر کے اس کی طرف پلٹا، وہ خوفزدہ ہو کر الٹے قدموں پیچھے سرکنے لگی۔ وہیں ٹھہرو ورنہ میں ابھی شور مچا کر لوگوں کو جمع کر لوں گی، تمہارے تیور خطرناک نظر آ رہے ہیں، تم جامع تلاشی لینے کے بعد ہی میں مطمئن ہو سکوں گا۔ میں نے کہا، تم شور مچاؤ گی تو میرے کمرے میں اپنی موجودگی کا کوئی جواز پیش نہیں کر سکو گی، تمہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تم تلاشی لے سکتے ہو۔ اس مردود روتی موریزیو نے مجھے تباہ کر کے رکھ دیا ہے، وہ روحان سے لہجے میں بولی۔ وہ دلکش اور خوش اندام تھی، ایک چور کی طرح رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی، اس لیے میں نے خاصی بے رحمی کے ساتھ اس کی جامع تلاشی لی۔ وہ خاموشی کے ساتھ میرا رویہ سہتی رہی اور جب میں نے تلاشی ختم ہونے کے بعد اسے بیٹھنے کی ہدایت کی، وہ غصیلے لہجے میں پھٹ پڑی۔ نوچ کھسوٹ کے بعد اب کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اتنی ذرا سی غلطی پر تم تال کر تو نہیں کھا سکتے مجھے۔ میں بے اختیار زور سے ہنس پڑا۔ تم خاصی خوبصورت ہو اور واقعی تال کر کھائے جانے کے لائق ہو۔ اب میں تمہاری تواضع کروں گا، یہ بتاؤ کہ کیا پسند کرو گی؟ تم جیسے وحشی آدمی کے ساتھ میں زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتی، یہ بتاؤ کہ اب کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ دوستی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، مجھے بتاؤ کہ کون ہے جس نے تمہیں تباہ کیا ہوا ہے، تاکہ میری مجبوری سے واقف ہو کر تم مجھ پر پوری طرح حاوی ہو جاؤ۔ وہ خاصی دلیر معلوم ہونے لگی تھی۔ میں ایک شریف آدمی ہوں اور میلان میں تنہا ہوں۔ میں نے اپنے پیکٹ سے اسے سگریٹ پیش کرتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے کسی کام آ سکوں، تمہاری دوستی میں اپنا وقت شاید بہتر طور پر گزار سکوں۔ اس نے تنک کر میرے پیکٹ سے ایک سگریٹ کھینچ لی اور میں اس کی سگریٹ جلاتے ہوئے اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ زوتی میرا بوائے فرینڈ ہے اور اس وقت بھی اوپر کمرے میں پڑا بستر توڑ رہا ہوگا۔ وہ ایک گہرا سا کش لے کر ناک سے دھواں اگلتے ہوئے بولی، وہ مجھے سبز باغ دکھا کر نیپلز سے یہاں لایا تھا۔ ہمارا میلان سے عالمی سیاحت پر مشرق کی طرف روانہ ہونے کا پروگرام تھا، لیکن یہاں آ کر اچانک پتا چلا کہ زوتی کی جیبیں خالی تھیں۔ سیاحت کے لیے پہلے ہمیں پیسہ جمع کرنا تھا اور شاید یہ کام تم کو کرنا پڑ رہا ہے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ مجھے کوئی بھی مضبوط سہارا مل گیا تو میں زوتی کو لات مار دوں گی، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ اس کا پروگرام تھا کہ سیاحت کے دوران وہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر واقع کسی اڈے سے 2-4 کلو ہیروئن لے کر واپس آئے گا، جسے بیچ کر ہم باقیہ زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزار سکیں گے۔ لیکن یہ سب خواب و خیال کی کہانیاں ہیں، فی الحال تو ہم نیپلز بھی واپس نہیں جا سکتے۔ تمہاری انگریزی قابل رشک ہے، میلان میں بھی ابھی تک اچھی انگریزی بولنے والا کوئی اتال بھی نہیں ملا تھا۔ میں اینگلو اٹالین ہوں، میرے باپ نے ایک انگریز لڑکی سے شادی کی تھی، وہ مجھے بہت کچھ بنانا چاہتا تھا، لیکن میں نے زوتی کے چکر میں پڑ کر خود کو تباہ کر لیا۔ وہ دیکھنے میں بہت وجیح ہے اور شاندار ہے، لیکن مردانہ غیرت سے بالکل
بیماری ہے، ایسی خستہ حالی میں تم دونوں کو اس ہوٹل میں ٹھہرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ملان میں اس سے سستے ٹھکانے بھی مل سکتے تھے۔ روتی کہتا ہے کہ گھٹیا ہوٹلوں میں ٹھہرنے والے کے ملاقاتی ان سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوتے۔ چور اور لفنگے بھی اگر 5 سٹار ہوٹلوں میں مقیم ہوں تو معزز اور باوقار سمجھے جاتے ہیں۔ رقم کمانے کی اس نے کوئی ترکیب تو بتائی ہوگی تم کو، میں نے سوال کیا۔ وہ کوششوں میں لگا ہوا ہے کہ مجھے کسی بڑے مقابلہ حسن میں اسپانسر کرا سکے۔ اسے امید ہے کہ میں کوئی نہ کوئی بڑا انعام جیتنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ کوئی اسپانسر نہ مل سکا تو پھر وہ میرے ساتھ ویڈیو کے لیے کوئی تیسرے درجے کی فلم بنوائے گا۔ اٹلی میں ایسی فلموں میں کام کرنے کا کافی معاوضہ ملتا ہے اور پروڈیوسر بھی آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اگر ساری کوششیں وہی کر رہا ہے تو تم اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ دن میں آوارہ گردی کرتی ہوں، شام کو زوتی اپنی مہم پر نکلتا ہے۔ آج ایک فوٹوگرافر سے ملنے گئی تھی، اس نے اپنے اسٹوڈیو میں سارا دن مختلف زاویوں سے میری ٹرانسپیرنسی بنا لی ہے۔ ان میں سے 1 2 4 بھی کسی بڑے رسالے میں شائع ہو گئی تو مجھے خود بخود آفر ملنا شروع ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ میں سیاحت کا ارادہ ترک کر کے یہی ماڈلنگ کا پیشہ اختیار کر لوں۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور ناک کے دانہ جائزے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ کھڑے کھڑے خدوخال اور دلکش رنگ روپ کے ساتھ وہ واقعی عام لڑکیوں سے ممتاز نظر آتی تھی، کیونکہ اسے ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھنے کی خواہش ضرور دل میں سر ابھارتی تھی، اور وہی اس کی دلکشی کا راز تھا۔ اس فوٹوگرافر نے تمہیں تھکا دیا ہوگا، میں نے دھیمے لہجے میں کہا، ورنہ میں یہ شام کو تمہارے ساتھ گزارنے کی فرمائش ضرور کرتا۔ 6 بجے زوتی BMW کار کے مقامی ڈیلر سے ملنے جا رہا ہے، اس کے بعد میں فارغ ہوں۔ ابتدائی بدمزگی کے بعد وہ بھی مجھ سے مانوس ہونے لگی تھی اور وہ میرے لیے ایک خوشگوار تجربہ تھا۔ باہر چلیں گے، میں نے کہا، تم یہیں آ جانا، میں انتظار کروں گا۔ چاہو تو ابھی اوپر چلو، زوتی کو تم سے مل کر خوشی ہوگی، اس نے کہا۔ میرے لیے وہ پیشکش خاصی دلچسپ تھی۔ زوتی سے تعارف ہو جانے کے بعد میں جب چاہتا اوپر جا کر اس لڑکی سے مل سکتا تھا۔ تم نے اپنا نام نہیں بتایا اب تک، میں نے اس کے ساتھ زینے طے کرتے ہوئے سوال کیا۔ نادیہ، پورا نام نادیہ بنگالا ہے، اور تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے مترنم انسی کے ساتھ کہا۔ بڑا لذیذ نام ہے تمہارا، مجھے پیٹر واک کہا جاتا ہے۔ تم صرف پیٹر کہہ سکتی ہو، یہ نام کب سے لذیذ ہونے لگے؟ وہ رفتہ رفتہ میرے ساتھ بے تکلف ہوتی جا رہی تھی۔ تمہارے نام کا دوسرا حصہ سنتے ہی بنگالی رس گلے یاد آ گئے جو بہت لذیذ ہوتے ہیں۔ ویسے بھی میرے لیے تمہاری جامع تلاشی کا مرحلہ بہت کٹھن اور صبر آزما تھا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھے خاصے معقول آدمی ہو، لیکن اس وقت بالکل وحشی نظر آ رہے تھے۔ پھر بھی تم غنیمت ہو، اطالوی مرد تو ہر خوبرو عورت پر پہلی ہی نظر میں مر مٹنے کے عادی ہوتے ہیں، ہر نئی لڑکی سے ملتے ہی پچھلی عورت کو یکسر بھول جاتے ہیں۔ نادیہ نے تیسری منزل کے کمرہ نمبر 12 پر دستک دے کر جواب کا انتظار کیے بغیر اپنی کنجی سے دروازہ کھول دیا۔ میں باہر ٹھٹکا تھا، لیکن اس نے مجھے اپنے پیچھے ہی اندر بلا لیا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔